Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, Islam for kids, for kids, kids. बच्चों, सीखे इस kids. सीखे इस kids. Islam for kids. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला أصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله प्यारे बच्चों एक बार फिर हम आपके सामने प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं इस्लाम फॉर किड्स। प्यारे बच्चों हम आपको अपने प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स को खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। प्यारे बच्चों हमारे इस प्रोग्राम में होते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव सेगमेंट्स। प्यारे बच्चों हमारा पहला सेगमेंट होता है मदरसा मदीना ऑनलाइन। उसमें होते हैं 5 मरहले। पहले मरहले का नाम तवज्जो के साथ सुनना, दूसरे मरहले का नाम तवज्जो के साथ समझना, तीसरे मरहले का नाम तवज्जो के साथ चौथे मरहले का नाम तवज्जो के साथ सुनाना, पांचवें मरहले का नाम तवज्जो के साथ प्यारे बच्चों हमारा एक सेगमेंट बच्चों की महफिल नात भी होता है। उसमें क्या होता है दानियाल भाई? उसमें भी राउंड्स होते हैं, राउंड होता है। उसमें आप एक शेर पढ़ते हैं, बाकी टीम ए और टीम बी कंटिन्यू रखती है। और दूसरे राउंड में क्या होता है? दूसरे राउंड में बजर राउंड होता है। और तीसरे राउंड? तीसरे राउंड में भी बजर राउंड होता है। जी प्यारे बच्चों हमारे सेगमेंट बच्चों की महफिल नात में होते हैं 3 राउंड्स। पहले राउंड का नाम शेर सुनाइए, दूसरे राउंड का नाम एक लफ्ज एक शेर, तीसरे राउंड का नाम शेर मुकम्मल करें। तो प्यारे बच्चों आइए अपना प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले सुनते हैं दुरूद पाक की फजीलत। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है और उसके नामे अमाल में 10 नेकियां लिखता है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों आइए अपने पहले सेगमेंट में जाने बढ़ने से पहले आज का सवाल मैं दे देता हूँ। आज का सवाल है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस नबी अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं? प्यारे बच्चों इसके साथ वक्त है अपने पहले सेगमेंट में जाने बढ़ने का। उस सेगमेंट का नाम है ऑनलाइन। Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. जो हम आ गए सेगमेंट मदरसा मदीना ऑनलाइन में। हमारे साथ मौजूद हैं कारी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं कारी साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं प्यारे साज़ान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन आप सबको भी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैफ़ हालुकुम? जी हाँ प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन एक बार फिर मदरसा मदीना ऑनलाइन स्टार्ट हुआ चाह रहा है। जल्द अज जल्द करीब आ जाइए। कुरान पाक पढ़ने का वक्त हुआ है। अच्छे अंदाज से तजवीद और क़िराअत के मुताबिक कुरान पाक पढ़ना है, सीखना है, समझना है और अमल भी करना है। तो प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन पहले हमने अच्छे अंदाज से पढ़ना भी तो है ना, तो पढ़ना पहले, फिर सीखेंगे अच्छे अंदाज से, फिर समझेंगे, फिर अमल भी होगा, सब चीज़ें होंगी। कुरान पाक अभी पढ़ने का वक्त है। थोड़ा सा पढ़ लीजिए अच्छे अंदाज से, सीख लीजिए अच्छे अंदाज से तजवीद व क़िराअत के मुताबिक। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन कुरान पाक तजवीद व क़िराअत के मुताबिक पढ़ने का हुक्म है, क्योंकि कुरान पाक अरबी ज़बान में नाजिल हुआ। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्या, कि बेशक हमने कुरान पाक को अरबी नाजिल फरमान, यानी अरबी ज़बान में ये कुरान पाक है। तो हमें कुरान पाक जब पढ़ना है अरबी ज़बान में पढ़ना है, अरबी लबो लहजे में पढ़ना है, अरबी तलफ़ुज़ के मुताबिक। अब अरबी तलफ़ुज़ कैसे सीखेंगे?
جب آپ تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ جائیں گے تو آپ کا لب و لہجہ آٹومیٹک عربی ہو جائے گا۔ جی ہاں، تجوید ہی تو ہے جو آپ کو عربی کی طرف لے جائے گی۔ اگر تجوید سے نہیں پڑھیں گے تو آپ عربی نہیں بول سکتے، بول لیں گے جی، آواز بول لیں گے عربی، مگر وہ لب و لہجہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو تجوید ہوتی ہے نا، یہ آپ کے ایک ایک حرف کو بناتی ہے۔ تجوید کا لغوی معنی کیا ہے؟ عمدہ کرنا، ستھرا کرنا، دانیال بھائی، اچھا کرنا اور بنانا، سنوارنا، خوبصورت کرنا۔ جی ہاں، تجوید کے لغوی معنی یہ ہے اچھا کرنا، عمدہ کرنا، بنانا، سنوارنا، نکھارنا۔ تو عربی زبان کو نکھارنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تجوید سیکھنی پڑے گی، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے اصطلاحی معنی ہے ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج اور تمام اس میں جو صفات پائی جاتی ہیں ان کے ساتھ ادا کرنا۔ جب آپ اس کے صحیح مخرج سے پڑھنا سیکھ گئے، اس کی تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا سیکھ گئے، تو آٹومیٹک آپ عربی زبان کی جانب بڑھنا شروع ہو گئے۔ جی ہاں، آپ کچھ عرصے کے اندر محسوس کریں گے۔ اب دیکھیں یہاں ہمارے بچے جو موجود ہوتے ہیں، پہلے کبھی ایسا تھا کہ سادہ قرآن پاک پڑھتے تھے، جب انہوں نے مدنی قاعدہ پڑھا تو کچھ تلفظ بہتر ہونا شروع ہو گئے، پھر اماں پارہ پڑھ لیا تو اور زیادہ بہتر ہونا شروع ہو گئے، تو پھر ابھی اماں پارہ کے ساتھ دیگر پارے پڑھ لیں گے تو اور زیادہ عربی بہتر ہو جائے گی، اور ایک وقت آئے گا آپ اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں گے۔ اور کیوں نہ پڑھیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن پاک کو عربوں کے لب و لہجے ان کی آوازوں پر پڑھو۔ تو قرآن پاک کو پڑھنے کا حکم ہی ان کی عربی لب و لہجے میں ہے، تو ضروری ہے کہ جب ہم سیکھیں گے عربی زبان سیکھیں گے۔ اور ایک اور مقام پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، کہ قرآن پاک کو زینت دو اپنی آوازوں سے۔ تو اپنی آواز کب اچھی ہوگی؟ جب ہم تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر کون سی پڑھیں گے؟ دانیال بھائی بتائیے۔ 48 اور 49۔ 48 اور 49، اور اردو میں کون بتائیں گے؟ چھوٹے بچوں میں سے کس کو یاد ہے؟ چھوٹے بچوں میں سے یاد نہیں؟ چلے بڑے بچوں میں سے کون؟ سعید بھائی، نوید بھائی بتائیے، نوید بھائی کیا ہیں؟ 48 اور 49۔ 48 اور 49، جی ہاں، دو آیتیں ہیں، 48 اور 49۔ اردو بھی یاد رکھنی ہے پیارے بچوں، اردو بھی ہم بولتے ہیں، تو اردو ہماری مادری زبان بھی ہے، اچھے انداز سے آپ نے اردو بھی تلفظ یاد رکھیں، اور ساتھ ساتھ کیا کریں؟ انگلش بھی سیکھیں، منع نہیں ہے، عربی بھی سیکھیں، سب زبانیں سیکھیں، کیونکہ پوری دنیا میں جب کام کرنا ہے ہمیں، کیونکہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ وجل۔ تو کیا کرنا ہوگا؟ تمام زبانیں سیکھنے ہوں گی۔ جب تمام زبانوں میں ہم سیکھ جائیں گے، انگلش بھی سیکھیں، اردو بھی سیکھیں، دیگر زبانیں بھی سیکھیں، بنگلہ بھی سیکھیں، اور باہر جائیں گے زبان سیکھیں گے تو انشاءاللہ پوری دنیا میں ہم دین کا کام کر سکیں گے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 48 اور 49، پہلے توجہ کے ساتھ ہوتا ہے سننا، پھر توجہ کے ساتھ ہوتا ہے سمجھنا، پھر توجہ کے ساتھ ہوتا ہے اور پھر توجہ کے ساتھ ہوتا ہے، بلانا، اور سب سے آخر میں ہوتا ہے حدر اور ترتیب کے ساتھ پڑھنا۔ ماشاءاللہ۔ تو آئیے پہلے توجہ کے ساتھ ان دو آیتوں کو سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او آباؤنا الاولون قل ان الاولین والآخرین۔ ماشاءاللہ، پیارے بچوں، اس کے ساتھ وقت ہوا اپنے اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے کا، اور اس مرحلے کا نام ہے توجہ کے ساتھ سمجھنا۔ جی قاری صاحب۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے توجہ کے ساتھ سنا۔ آئیے اب بڑھتے ہیں توجہ کے ساتھ سمجھنے کی جانب، اور سمجھتے ہوئے پہلے ہم کوشش کریں گے آیتوں کو پڑھیں بھی اور پھر سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور جب قرآن پاک پڑھنا ہے اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھنا ہے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أوآباؤنا الأولون آباؤنا الأولون دانیال بھائی او کو اتنا لمبا کر دیا آپ نے. او کو لمبا نہیں کرنا, واو مدہ نہیں ہے. أوآباؤنا الأولون آباؤنا الأولون. اچھا غلطی کب ہوگی میں ایک پیارے بچوں سمجھاؤں کہ عرض کرتا ہوں کہ جب آپ پڑھ کے نہیں آئیں گے نا تو غلطی ہو جائے گی. پڑھ کے دانیال بھائی پڑھ کے آئے تھے کتنی مرتبہ نہیں پڑھا نا تبھی غلطی ہوگی. اگر پڑھا ہوتا تو غلطی نہیں ہوتی. تو کیا کرنا ہے, نہیں پڑھنا, پڑھنا ہے تو آگے پڑھنا ہے نا, پھر اچھے انداز سے سنانا بھی ہے. تو کیا کرنا ہے, چند مرتبہ دہرائیں. کتنی مرتبہ؟ چند مرتبہ دہرائیں. تو جب چند مرتبہ دہرا لیں گے تو کیا ہوگا, آپ کو وہ زبان پر آیت آ جائے گی. پھر آپ ہمارے ساتھ پڑھنے میں بھی اچھے انداز سے کامیاب ہو جائیں گے. تو بڑھتے ہیں اس آیت کو سمجھنے کی جانب. یہ ہے الف یا. سید غلام مصطفیٰ کو بھی آتا ہے, اور آپ کے برابر میں کون ہے؟ نام بتائیے. احمد. احمد. پورا نام؟ محمد احمد. محمد احمد التالی. جی محمد احمد بھائی آپ بتائیں گے یہ الف یا حمزہ؟ حمزہ. ہاتھ نیچے کر لیں, بتائیں. حمزہ. حمزہ ہے, سوچ لیں. یہ تو الف نظر آ رہا ہے, یہ حمزہ کیسے؟ کس کے اوپر زبر ہے؟ اس کے اوپر زبر ہے. کس کے اوپر؟ حمزہ کے اوپر. یہ تو حمزہ کے اوپر زبر ہے, تو پھر حمزہ اوپر زبر ہے. الف کے اوپر زبر ہے. الف کے اوپر زبر آ گیا اس لیے حمزہ بن گیا. آپ کا جواب درست ہو گیا پیارے بچے. محمد احمد نے جواب درست دے دیا ہے. اور پیارے بچوں واو کی ادائیگی ہوتی ہے ہونٹوں کی گولائی سے. گولائی سے. جی ہاں, ہونٹوں کی گولائی کیسے ہوگی؟ جی ہونٹوں کو گول کر کے ایسے. واو. ماشاء اللہ. واو. واو. اچھا اس کو اگر واو واو پڑھیں تو کیا ہوگا؟ غلط ہو غلط ہو جائے گا. وہ کیوں غلط ہوگا, کون بتائے گا؟ جی سید غلام مصطفیٰ بتائیں گے. کیونکہ اس میں ہونٹ آخر میں گول ہو رہے ہیں. واو. واو. واو شروع میں بھی ہوئے آخر میں بھی. واو. واو غلط ہو جائے گا. غلط تو ہو جائے گا, مگر کیوں ہوا, کیا وجہ ہے؟ وجہ بتائیں. کون بتائیں گے؟ سعود بھائی بتائیں گے. چلے سعود بھائی سے پوچھتے ہیں. سعود بھائی دیجیے. اس کی مقدار پوری نہیں ہو رہی. نہیں یہ بھی جواب درست نہیں. دانیال بھائی پھر بتائیں گے. چلے دانیال بھائی بتائیے. کیونکہ واو عربی کا ورڈ ہے. واو. واو عربی کا یا واو؟ واو. 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 واو وہی واو تو عربی انگلش کا کا. word ہے. ایک تو ایک دیکھیں, ایک انگلش کا ہے ایک عربی کا ہے. واو. اور ایک ہوتا ہے واو. واو. کون سے والا؟ کون سے والا؟ واو. یہ کون سا عربی ہے یا کیا ہے؟ عربی. یہ عربی ہے. اور واو یہ انگلش کا ورڈ ہے. واو کہتے ہیں نا, تو یہ کیا ہو گیا؟ انگلش کا. انگلش کا تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ مجہول ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ مجہول. مجہول. اور عربی میں کیا ہوگا؟ واو یہ صحیح. معروف ہو جائے گا. تو پڑھیں گے اوا. کیا پڑھیں گے؟ اوا آباؤنا الاولون. ماشاء اللہ. ابھی دانیال بھائی صحیح پڑھ لیا آپ نے, ماشاء اللہ, کوشش کی. من جدہ جو کوشش کرتا ہے پیارے بچوں ماشاء اللہ. آگے بڑھتے ہیں. یہ ہے الف. اچھا یہ تو دو الف آ گئے, ایک الف یہ ایک الف یہ. اب تو دو الف آ گئے. کیا خیال ہے؟ دو الف ہے نا؟ سعود بھائی بتائیں گے. سعود بھائی یہ دو الف ہے نا؟ یہ دونوں حمزہ ہیں. یہ دونوں حمزہ ہیں. جی. لبیک. غور کر لیں.
लब्बैक की आवाज़ आ रही है, लब्बैक। चले सईद मुस्तफ़ा आप बताइए। ये हमजा है। वो कह रहे हैं दोनों हमजा है, आप कह रहे हैं हमजा है, अब कैसे समझे? ये खड़ा जबर है, अलिफ नहीं है। कौन सा खड़ा ज़बर, ऊपर वाला ऊपर या वाला, नीचे वाला? ऊपर वाला। और नीचे वाला क्या है? नीचे अलिफ? वाला हमजा है। नीचे वाला अलिफ नहीं है? अलिफ नहीं, अलिफ नहीं हमजा है? है। अच्छा, ऊपर वाला खड़ा ज़बर है। अच्छा, सऊद भाई कह रहे दोनों अलिफ है, दोनों हमजा है, दोनों हमजा है। जी। अच्छा, दानियल भाई आप क्या कह रहे हैं? चलिए दानियल भाई से मशवरा करें। पहला वाला हमजा है, दूसरा वाला अलिफ है। क्या मतलब? ये वाला हमजा है, ये अलिफ है, ये हमजा है, ये हमजा है, और ये अलिफ है। ये हमजा है, ये पूरा अलिफ है। नहीं, इसकी बात हो रही है, ये अलिफ है और इसके ऊपर जो है ये भी अलिफ है और ये भी अलिफ है। ये खड़ा ज़बर है। अच्छा, ये अलिफ है। तो सऊद भाई आपने कहा दोनों हमजा हैं। ये दोनों अलिफ कैसे हो गए? हमजा है, अलिफ है, एक हमजा है, एक अलिफ। अच्छा चले, अभी आप लोगों का जवाब दुरुस्त नहीं हो रहा। नवीद भाई बताना चाह रहे हैं, नवीद भाई आप बताइए। यस, ये मुकम्मल हमज़ा ही होगा, ये मुकम्मल हमजा क्यों हुआ? इसके ऊपर खड़ी हरकत आ रही है। यानी ये भी हमजा हुआ, ये भी हमजा हुआ। मुकम्मल मिला के इसको हमज़ा ही पढ़ेंगे। अच्छा, इसको हमजा पढ़ेंगे। किसको हमजा पढ़ेंगे? इस वाले को। इसको क्या कहते हैं? इसको वैसे कैसे क्या कहते हैं? खड़ी हरकत। वैसे ये क्या है? अलिफ है ना? जी। अब इसके ऊपर खड़ी हरकत आ गई। जब किसी अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए, दो ज़बर दो ज़ेर तो पेश आ जाए, या खड़ी हरकत आ जाए, तो प्यारे बच्चों क्या बन जाता है? वो हमजा बन जाता है। तो आपने कहा सऊद भाई दोनों हमजा हैं, ये समझ में बात नहीं आई। तो क्या कहेंगे? ये अलिफ जो है दरअसल अब हमजा बन गया है कि अब इसके ऊपर खड़ी हरकत आ गई है, तो इसलिए ये हमजा बन गया है, दो हमजा नहीं है। दो हमजा पिछली आयत में आए थे ना, इस आयत में तो नहीं है। चले हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बा अलिफ ज़र, बा का, अच्छा हमजा का मखरज कौन बताएगा? हमजा का मखरज, हमजा का मखरज मोहम्मद अहमद आपको याद है? हमजा का मखरज नहीं याद? हाँ पता है। सोच लें, हमजा का मखरज इतना ईजी है। मोहम्मद अहमद में भी हमजा आता है। अहमद में क्या आता है? हमजा आता है ना? आता है या अलिफ आता है? हमजा, अलिफ। अहमद उर्दू का अलिफ होता है, और अरबी में क्या होगा? अहमद, तो हमजा हो जाएगा। सही है। तो अब ये कहाँ से अदा होता है, ये पता है आपको? बताइए। हल्क के नीचे वाले हिस्से से अदा होता है। हलक के ऊपर वाले से? नीचे वाले? दरमियान वाले से? नीचे। नीचे वाले से। सोच लें, सोच लें, हमजा हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होता है। और इसके साथ दूसरा हर्फ कौन सा अदा होता है? हाँ। हाँ, पक्की बात? हाँ। हा या हा? हाँ। हा मिक्स कर रहे हैं आप? हा कर रहे हैं? हाँ। क्यों, कौन से वाला कह रहे हैं? अच्छा ये बताएं, दो चश्मे वाला। दो चश्मी हा या गोल गोल हा? गोल हा भी हो सकता है, दो चश्मे भी हो। और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए थे ना, हो रहे थे ना कि खालिद साहब उलझा रहे हैं, है ना? जब चीज़ उलझ के फिर सुलझती है तो वो हमेशा सुलझी रहती है, याद रहती है कि नहीं ऐसे था हमजा और हा हलक के नीचे वाले हिस्से से, भाई नीचे वाले से है, और दरमियान वाले हिस्से से। सईद मुस्तफ़ा, गुलाम मुस्तफ़ा बताइए। आइन हा। आइन और हा, और हलक के ऊपर वाले हिस्से से बताएंगे। दानियाल भाई सब मिलकर बोले। हलक के नीचे वाले हिस्से से, हलक के दरमियान वाले हिस्से से, हलक के नीचे वाले हिस्से से, हलक के ऊपर वाले हिस्से से। और इन सबको क्या कहते हैं? हुर्फ़े हल्की कहते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और बा का मखरज बताने जा रहे हैं हमारे कौन? बा का मखरज मोहम्मद हसन बताएंगे या कौन बताएंगे? सईद गुलाम मुस्तफ़ा बताएंगे। अभी आपसे पूछा था ना। चलिए सऊद भाई आप बता दिए। सऊद भाई का हाथ भी ऊंचा जा रहा, बहुत ऊंचा। दोनों होंठों के तर हिस्से से। सोच लें प्यारे बच्चे, एक मौका दे रहे हैं आपको। जी। दोनों होंठों के तर तर या खुश्क? तर। तर हिस्से से। जी। ये गीले हिस्से से। तर। तर गीला तो नहीं है? नहीं। गीला नहीं होता, तर गीला ही होता है। तर हिस्से से या गीले हिस्से से?
جو ہمارا تر حصہ رہتا ہے، گیلا رہتا ہے نا، ہونٹوں کا اندر کا حصہ جو ہے اکثر ہم جب ہونٹ بند کر کے رکھتے ہیں پیارے بچوں تو آپ دیکھیں وہ حصہ تر رہتا ہے، گیلا گیلا سا رہتا ہے، تو اس حصے سے ادا ہوتا ہے با. ہمارے سعود بھائی کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں خشک حصے سے کون سا حرف ادا ہوتا ہے؟ کون سا؟ میم. میم. یس جی. پکا پکا جی. میم کریں یا میم؟ جھٹکا تو دیں گے، جھٹکا تو نہیں دیں گے نا، میم ایسے تو نہیں، میم. ماشاءاللہ. اور واو ادا ہوتا ہے ہونٹوں کی. اب یہ 3 حرف ہو گئے حروف شفویہ کے، بقیہ ایک حرف فا، وہ کہاں سے ادا ہوتا ہے کون بتائے گا؟ آپ بتاؤ گے. محمد احمد آپ فرسٹ ٹائم آئے ہو، دیکھ لیں، یاد ہے آپ کو قواعد یاد ہے؟ پکا بتا دیجیے. اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹوں کی طرح حصے سے ادا ہوتے ہیں. کہاں سے بتائیں، تھوڑا ادا کر کے بتائیں. اوپر کے دانتوں کے کنارے. لگا کے بتائیں نا. وا. لگائیں لگائیں، وا. دوبارہ لگائیں. وا. نظر آ رہے ہیں؟ پھر لگائیں. وا. فا. دانت ٹوٹا ہوا ہے تھوڑا سا، کوئی بات نہیں، پھر بھی لگائیں. فا. وا. فا. وا. اچھا یہ بہت زیادہ بچے پڑھتے ہیں فا ایسے، یہ تو غلط ہو جائے گا. غلط ہو جائے گا. غلط ہو جائے گا تو کیسے پڑھیں؟ ہو جائے گا. وا. اچھا بعض بچے پڑھتے ہیں فا آ، بالکل صرف ہونٹ حصے میں لگاتے ہیں. صرف لگا کر آ، ایسے بھی غلط ہو جائے گا. فا تو ادا کرنا ہے فا. سانس اور آواز جاری رہتی ہے. کیا ہے وا. یہ؟ رخوہ میموسا حرف ہے. کیا ہے؟ رخوہ میموسا. ایک تو شدیدہ میموسا تھا، اب رخوہ میموسا. جی رخوہ میموسا بھی ہوتے ہیں، تو یہ رخوہ میموسا ہے. آواز بھی جاری رہتی ہے، سانس بھی جاری رہتا ہے. فا. وا. کیا؟ فا. وا. فا. وا. کیسے؟ فا. ٹھیک ہے، ادائیگی اب صحیح ہو گئی. ماشاءاللہ. ان کو کہتے ہیں حروف شفویہ. ماشاءاللہ. یہ مد کون سی ہے؟ ذرا سوچ کے بتائیے گا، ذرا سوچ لیجئے گا تاکہ آپ کا جواب غلط نہ ہو جائے. سوچ سمجھ کے جواب دینا ہے. یہاں موجود بچوں نے بھی، مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی چاہیں تو بتا سکتے ہیں یہ مد کون سی ہے. جلدی جلدی بتائیے. تو یہاں موجود بچے بتا رہے ہیں ماشاءاللہ. ٹیم اے سے دونوں ہاتھ نیچے ہیں، ٹیم بی سے دونوں ہاتھ اوپر ہیں. ٹیم اے سے دونوں ہاتھ نیچے، ٹیم بی سے دونوں ہاتھ اوپر. تو ٹیم بی سے ہی پوچھیں گے. اب سید غلام مصطفیٰ سوچ رہے ہیں، اے محمد احمد بھی سوچ رہے ہیں، تو ہم پوچھ لیتے ہیں دانیال بھائی سے. دانیال بھائی بتا دیں. مد منفصل. مد منفصل. اور اب سعود بھائی بتائیں گے. مد متصل. ادھر ہے منفصل، ادھر ہے متصل. کس کا جواب مانے درست؟ کس کا جواب مانے؟ دانیال بھائی کا. نوید بھائی بتائیں. کیا کہہ رہے ہیں سعید غلام صاحب؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ دانیال بھائی کا جواب درست دانیال بھائی ہے. ٹیم اے کہہ رہی ہے. اچھا ہمارے نوید بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ نوید بھائی ہیں سعید بھائی؟ سعید بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ دانیال بھائی صحیح کہہ رہے ہیں. دانیال بھائی صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا سعود بھائی کہہ رہے ہیں نہیں دانیال بھائی کا جواب صحیح نہیں ہے. اچھا کیا مطلب سعود بھائی آپ صحیح ہیں؟ دانیال بھائی دیکھیں 2 بچے ادھر سے، پھر سعید بھائی بھی کہہ رہے ہیں، تو دانیال بھائی بھی کہہ رہے ہیں میرا جواب درست ہے نا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا جواب درست ہے. اب ہم کس کا درست مانیں؟ اچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا جواب درست ہے. اچھا اس کی دلیل دیں، اس کی دلیل دیں کہ آپ کا جواب درست ہے. آپ کو کوئی دلیل تو دینی پڑے گی نا بھائی. اس کو ثابت تو کرنا پڑے گا کہ میرا جواب درست ہے. کیسے ثابت کریں گے؟ حرف مدہ، اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں یا اسی کلمے میں؟ اسی کلمے میں. حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں. ہاں آپ بتائیے دانیال بھائی. حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں. آپ کہہ رہے ہیں اسی کلمے میں، سعود بھائی کہہ رہے ہیں اسی کلمے میں، اور دانیال بھائی کہہ رہے ہیں دوسرے کلمے میں، اور دانیال بھائی کا جواب غلط ہو گیا ہے. پیارے بچوں سناٹے میں آ گئے کہ اتنے سارے کہہ رہے تھے کہ یہ دانیال بھائی درست ہیں، سعود بھائی کا جواب غلط جا رہا ہے، اور سعود بھائی جیت گئے مقابلہ. سبحان اللہ. اے سعود بھائی آپ اپنے جواب پہ ڈٹے رہے نا، اور آپ نے کہا حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں، اور آپ کا جواب بالکل پرفیکٹ درست ہے. دانیال بھائی آپ کے ذہن سے نکل گئی بات،
دیکھیں غور کریں کہ عرف مدہ کے بعد یہ ایک ہی کلمہ تو ہے پیارے بچوں, ایک ہی کلمہ ہے, دو کلمے کہاں ہیں؟ آباؤنا ایک ہی کلمہ ہے, نہیں الگ تھوڑی یہی ہے. تو کس کا جواب درست ہو گیا؟ سعود بھائی کا جواب درست ہے. اور کہیے دانیال بھائی کا جواب غلط ہو گیا. کہیے دوسرے کا جواب تو آپ نے کہا درست ہے, اپنا جواب کیا ہوا بتائیے؟ دانیال نہیں, آپ کہیں دانیال بھائی سے غلطی ہو گئی ہے. دانیال بھائی سے غلطی ہو گئی ہے. تو دانیال بھائی آئندہ سوچ سمجھ کے جواب دیں گے انشاءاللہ عز و جل. ہو جاتی ہے غلطی کبھی کبھی, ایسا بھی ہوتا ہے نا, ایسا ہوتا ہے نا, کبھی کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے. عثمان بھائی کیا کہتے ہیں؟ عثمان بھائی کیا؟ حمزہ بھائی اور ادھر حسان بھائی ایسا ہوتا ہے نا, کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے. تو کوئی بات نہیں, مگر اب آپ نے اپنی غلطی سے سیکھا. کیا سیکھا؟ کہ سعود بھائی کا جواب جو ہے واقعی صحیح عرف مدہ کی. میں حمزہ تو اسی کلمے میں, مجھ سے غلطی ہو رہی تھی کہ دوسرے کلمے میں بتا رہا تھا. تو پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین, یہ ہے مد متصل. عرف مدہ کے بعد حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آنے کی وجہ سے مد متصل ہے. اور سعود بھائی کا جواب بالکل درست ہے, کوئی مسئلہ نہیں. غلطیاں ہو جاتی ہیں مگر اس کو درست کر لینا چاہیے. جب درست کر لیں گے تو پھر صحیح ہو جائیں گے, ہماری بھی درست ہو جائیں گی, تو پھر دوبارہ وہ جواب درست ہو جائے گا. آگے بڑھتے ہیں. اچھا, یہ اس واو کو پڑھنا ہے, اس حمزہ کو پڑھنا ہے, کیا کرنا ہے یہ کون بتائے گا؟ کس کو پڑھنا ہے؟ چلیں سید غلام مصطفیٰ آپ بتائیے. حمزہ کو پڑھنا ہے. حمزہ کو پڑھنا ہے, واو کو نہیں پڑھیں گے؟ ارے واو بھی ہے, واو کو نہیں پڑھیں گے پکا؟ منہ سے بولے, نہیں آپ ایسے ایسے کر رہے ہیں, ایسے ایسے نہیں کرنا, منہ سے بولنے. نہیں پڑھنا ہے نہیں پڑھنا؟ نہیں پڑھنا. واو کو نہیں پڑھنا. دیکھیں پڑھتے ہیں او او کی آواز جو آئی یہ کس کی ہے؟ واو کی ہے حمزہ کی ہے؟ حمزہ کی. چلے دانیال بھائی کچھ بتانا چاہ رہے ہیں. حمزہ اور واو کی دونوں کی آواز ہے. دونوں کی آواز ہے. اور سعود بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ چلے ہر ایک سے. حمزہ کی ہی آواز ہے, بس حمزہ کے اوپر پیش ہے اسی لیے. حمزہ ہی کی آواز ہے, واو کی نہیں ہے. نہیں, اور دانیال بھائی سے پھر غلطی ہو گئی. او اس لیے آ رہی ہے کہ حمزہ کے اوپر پیش ہے. جب پیش آتا ہے, دیکھیں جب ہم پڑھتے ہیں حمزہ زبر آ, حمزہ زیر ای, حمزہ پیش او, تو آواز کیسی آئی؟ او کی آئی نا. اچھا واو پر بھی آتے ہیں, واو زبر وا, واو زیر وی, واو پیش کیا آتا ہے؟ وو. کیا آتا ہے؟ اب یہاں کیا آ رہا ہے؟ او, اور پیش ہوتا واو پر تو کیا آواز آتی؟ وو. کیا آتی؟ وو. اب آ رہی ہے او. او تو کیا پڑھیں گے؟ حمزہ پڑھیں گے. ہمارے سید غلام مصطفیٰ کا جواب درست ہے, سعود بھائی کا بھی جواب درست ہے. دانیال بھائی سے ایک مرتبہ پھر غلطی ہو گئی. ویسے دانیال بھائی چھائے رہتے ہیں, آج غلطی لگتا ہے, نظر تو نہیں لگ گئی؟ ایسا ہو جاتا ہے کبھی, نظر بھی لگ جاتی ہے, نظر بھی برحق ہے, لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی توجہ رکھنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے, توجہ رکھیں گے. چلے اللہ پاک ہم سب کو بری نظر سے محفوظ و معمون رکھے, آمین. تو آگے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ نون الف زبر نا ہے کہ نہیں؟ یہ کون بتائے گا؟ چلے بتا دیں آپ. سید محمد احمد جواب دیں گے. نون زبر نہ ہے. نون الف زبر نا ہے. نون زبر نہ ہے. کیسا؟ اچھا یہاں سعید بھائی بھی اور نوید بھائی بھی جواب دینا چاہ رہے ہیں. نوید بھائی بتائیے یا سعید بھائی بتائیں گے؟ نہیں, نوید بھائی بتائیے. نون کو لام سے ملائیں گے نل, الف نہیں پڑھا جائے گا. الف نہیں پڑھا جائے گا. آپ سے کہیں غلطی تو نہیں ہو رہی؟ سعود بھائی آپ بتائیے. ہاں, الف نہیں پڑھا جائے گا. نوید بھائی کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ, میں نے تو آپ سے پوچھا آپ بتائیں مگر آپ نے بتا دیا. نوید بھائی کا جواب درست ہے, یعنی کہ آپ بھی یہی کہنا چاہ رہے ہیں. ماشاء اللہ. جی ہاں, یہ نون کے ساتھ جو الف ہے پیارے بچے محمد احمد نہیں پڑھیں گے, یہ ڈائریکٹ ملا دیں گے. اچھا جب اس پر وقف کریں گے نا, یہاں رک جائیں گے. یہاں پر اگر ہم نے رک گئے اوا آباؤنا, تو یہ الف پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ نوید بھائی بتائیں گے. نوید بھائی, سعید بھائی بتائیں گے. سعید بھائی اس صورت میں پھر پڑھا جائے گا الف. اس صورت میں پڑھیں گے.
اور ملائیں گے تو ویسے نون سے ملایا جائے گا. اگر رکیں گے ادھر وقف کریں گے تو پھر الاولون پڑھ جائے گا. اچھا، اور پھر اس کو اوا آباؤنا اور الاولون. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ درس نظامی کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ. ماشاء اللہ. کون سے درجے میں؟ پہلے درجے میں اولا. ماشاء اللہ اولا میں ہیں. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے، جو بچے قرآن پڑھ کر جب درس نظامی کریں گے تو ان کو یہ قواعد بھی آنے شروع ہو جائیں گے. الاولون پڑھنا ہے یا اس کا الف پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے، یہ قاعدے بھی مزید آپ کو اور یاد ہونا شروع ہو جائیں گے. آگے بڑھتے ہیں. نون کو لام سے ملانا ہے، لام کو تھوڑا سا ہلانا ہے. لام کو تھوڑا سا ہلانا ہے یا نہیں ہلانا، یا زیادہ ہلانا ہے، کیا کرنا ہے؟ چلے بتائیے محمد احمد. نہیں لے گا. بالکل بھی نہیں ہلانا. تھوڑا سا تو. آپ ادھر ادھر کس کو دیکھ رہے ہیں؟ کن کو دیکھ رہے ہیں؟ کوئی آپ کو اشارے تو نہیں کر رہے؟ پکا سوچ لیں تھوڑا سا. اچھا سید غلام مصطفیٰ آپ بتا دیں. نہیں لے گا. تھوڑا سا بھی نہیں ہلائیں گے بھائی. دیکھو آباؤنا الاولون، انل کے بعد کبھی نہیں لے گا. جی کیا فرمایا؟ انل کے بعد نہیں لے گا. چلیں اس کی وضاحت کریں گے دانیال بھائی. چلیں دانیال بھائی. جب تک حروف قلقلہ نہیں آ جائے کوئی بھی حروف کو نہیں ہلائیں گے. جب تک حروف قلقلہ نہ ہو، جب حروف قلقلہ اور وہ بھی ساکن ہو. وہ بھی کیا ہو؟ ساکن ہو. جب وہ حروف قلقلہ اور وہ بھی ساکن ہو تو قلقلہ میں آواز خوب لوٹ کر آتی ہے. اور اس کے علاوہ حروف قلقلہ کے علاوہ دیگر حروف میں قلقلہ نہیں کرنا. پیارے بچوں اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اس الف کو پڑھیں گے یا حمزہ پڑھیں گے؟ کیا پڑھیں گے؟ حمزہ پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر آ گیا ہے زبر. اور آگے پڑھتے ہیں اولون میں واو پر تشدید ہے، ذرا تھوڑا سا رک کر ادا کریں گے. اولون. اور لام کا مخرج بتانے جا رہے ہیں کون؟ یہ تو دانیال بھائی کو پکا یاد ہے، ہم کسی اور سے پوچھتے ہیں. کا مخرج سید غلام مصطفیٰ آپ کو یاد ہو گیا ہے؟ پکا بتائیے. زبان کے کنارے اور دال سے سنایا تک کے مسوڑوں سے. زبان کے کنارے اور ضاحک سے سنایا تک. ضاحک یا ضاحک؟ ضاحک. ضاحک کیا ہنسنے والا. ضاحک سے سنایا تک کے مسوڑوں. سنایا تک کے مسوڑے. یہ ہماری داڑوں کے نام ہیں پیارے بچوں. کیا نام ہے یہ؟ داڑوں کے دانتوں کے بھی نام ہوتے ہیں. سنایا ہیں، ربائی ہیں، نیاب ہیں، ضواحک ہیں، ضاحک ہیں، اور کہیں جو ہے طواحن ہیں، کہیں نواجز ہیں. یہ سارے نام ہیں. ناجز اس کی جمع نواجز، ناجز بھی کہتے ہیں، نواجز بھی کہتے ہیں، طاحن بھی کہتے ہیں، طواحن بھی کہتے ہیں، ضواحک بھی کہتے ہیں، ضاحک بھی کہتے ہیں. اور کیا ہیں؟ اور کون سے؟ انیاب بھی ہیں. انیاب بھی ہیں. اور اس کے علاوہ ربائی بھی ہیں، ثنائے بھی ہیں. تو پیارے بچوں یہ سارے دانتوں کے نام. آج ایک شعر سنا دوں دانتوں کا، سنیں گے؟ ہے تعداد دانتوں کی 30 اور 2، ہے تعداد دانتوں کی 30 اور 2، ثنایا ہیں 4 اور ربائی ہیں 2 ثنایا ہیں 4 اور ربائی ہیں 2 ہے انیاب 4 اور باقی رہے 20 کہ کہتے ہیں قراء اضراس انہی کو. ضواحک ہیں 4 اور طواحن ہیں 12، نواجز بھی ہیں ان کے بازو میں 2. سبحان اللہ. یہ شعر میں پورے 32 دانت آ گئے. اچھا عام طور پہ منہ میں کتنے دانت ہوتے ہیں؟ 32. کتنے ہوتے ہیں؟ 25 32 32 35 32 25 32 32 32 کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ جی بتائیے. 32 انگلش کا بھول گئے تھے. 32 کہتے ہیں 32. ماشاء اللہ آپ کو 30 تک گنتی یاد ہے نا؟ اب 40 تک یاد کر لیا آپ نے. ماشاء اللہ اردو کی گنتی. اچھا 40 تک یاد ہے تو اب 32 کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ 32 اور 38 کو کیا کہتے ہیں؟ 38 ماشاء اللہ. جی آگے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین. لام کا مخرج بتا دیا ہمارے سید غلام مصطفیٰ نے. زبان کا کنارہ ضاحک سے ثنایا تک کے مسوڑے لام کا مخرج ہے. ماشاء اللہ. اور واو ساکن سے پہلے آگیا ہے پیش ہو گیا ہے. اور یہاں پر وقف کرنے میں نون مد عارض. اچھا پہلے نون کیا ہوگا؟ کون بتائے گا؟ سعود بھائی بتائیں گے. نون کیا ہوگا؟ نون کو کیا کریں گے پہلے؟
नून साकिन हो जाएगा। नून साकिन हो जाएगा, नून को साकिन करते हैं और कायदा लगेगा यहाँ पर। मद्दे आरिज़। सब मिलकर बोले, मद्दे आरिज़। मद्दे आरिज़ हो जाएगा। आगे चलते हैं। कुल इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन। कुल इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन। माशाअल्लाह, अंदाज से पढ़ते हैं हमारे दानियाल भाई, कोशिश कर रहे हैं। मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है वो पा लेता है। तो पढ़ते हैं, इसकी आयत का पहला हर्फ है क़ाफ़। काफ या कौफ? क़ाफ़। अच्छा, होंठ गोल करके कौफ, थोड़ा सा होंठ गोल करें, कौफ नहीं करेंगे। अच्छा, कौफ का मखरज बताने जा रहे हैं हमारे मोहम्मद अहमद भाई। ज़बान की जड़ और तालू के नरम हिस्से से अदा होते हैं। ज़बान की जड़ और तालू का नरम हिस्सा, सोच लो प्यारे बच्चे, पक्का पक्का याद है? सोच लें एक मरतबा, सोचने का मौका दे रहा हूँ, पक्का याद है? अच्छा, ज़बान की जड़ और तालू का सख्त हिस्सा सख्त नहीं है? काफ है, सख्त हिस्सा। ज़बान की जड़ और तालू का सख्त हिस्सा काफ है और ये नरम हिस्सा है क़ाफ़। ज़बान की जड़ और तालू का। ये प्यारे बच्चे, आप क्या कर रहे हैं गुलाम मुस्तफा? ये क्या होता है? हाथ ऐसे नहीं करते। चलिए आप बताइए। ज़बान की जड़ और तालू का नरम हिस्सा क़ाफ़ का मखरज, और ज़बान की जड़ और तालू का सख्त हिस्सा काफ का मखरज। आपके दोनों जवाब दुरुस्त हो गए, माशाअल्लाह। और इनको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? हुर्फ़े लहविया। हुरूफ़े लहविया कहते हैं। और लाम को थोड़ा सा हिलाएंगे या नहीं? नहीं। नहीं हिलाएंगे। कुल, बाल बच्चे हिलाते हैं कुल, क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? कुल। कुल। अच्छा, बच्चे नहीं, बहुत बड़े भी पढ़ लेते हैं कुल। कुल। जी हाँ। तो प्यारे बच्चों, और जो हमारे बड़े भी देख रहे हैं, तो कुल, लाम को हिलाना नहीं होता, किसी भी साकिन हर्फ को हिलाना नहीं होता। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। आगे बढ़ते हैं। ये है हमज़ा, इसके नीचे है ज़ेर, और यहाँ नून पे है तशदीद। ये हो गया है नून। नून मुशद्दद, नून मुशद्दद में होता है अलिफ का गुन्ना। नून को लाम से मिलाएंगे, लाम को थोड़ा सा नहीं हिलाएंगे, जी। बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे, जी। थोड़ा सा भी नहीं हिलाएंगे, नहीं हिलाएंगे प्यारे बच्चों, खास ख्याल रखना है। और इसको हमज़ा को वाज़े करेंगे या नहीं? हमज़ा को वाज़े करेंगे। इस हमज़ा को वाज़े करेंगे जी। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, याद रखना है, जब कभी हमज़ा आता है उसको खूब वाज़े करके पढ़ते हैं, ज़ाहिर करके पढ़ते हैं। इसको कहते हैं तहकीक से पढ़ना, ज़ाहिर करके पढ़ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाव पर तशदीद आ गई, फिर वाव की अदायगी होगी होंठों की गोलाई से, और ज़रा रुक कर अव्वलीन। अच्छा, बाज़ बच्चे पढ़ते हैं, जब तशदीद वाला हर्फ आता है ना, पढ़ते हैं फ़ा के मखरज से, अव्वलीन। क्या पढ़ते हैं? अव्वलीन। तो ये गलत कर देते हैं। अच्छा, बच्चे क्या बड़े भी पढ़ते हैं अव्वलीन, तो ये गलत है, ऐसे नहीं करना। पढ़ना है इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन। इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन। दानियाल में थोड़ा सा झटका है, इन्नल भी नहीं करना। अव्वलीन। कुल इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन। कुल इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन। माशाअल्लाह। या साकिन से पहले आ गया ज़ेर, यालीन या या मद्दा। गुलाम मुस्तफा का जवाब गलत हो गया, यालीन है। या मद्दा। आपने पहले यालीन कहा था ना, तो वो तो गलत है। अगर या मद्दा कह दिया तो दुरुस्त हो गया। अच्छा, या साकिन से पहले ज़बर आ जाए, या साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो यालीन। या साकिन से पहले ज़ेर आ जाए, या मद्दा। या साकिन से पहले पेश आ जाए, या मद्दा। या साकिन से पहले पेश आती नहीं, जी। नहीं आती ना, नारियल में आती है। नहीं आती। अच्छा, वाव साकिन से पहले पेश आ जाए, तो वाव मद्दा। वाव साकिन से पहले ज़बर आ जाए, वालीन। वावलीन। माशाल्लाह, याद होगी, याद रहेगा। चले आगे बढ़ते हैं। नून का मखरज कौन बताएंगे? ये दानियाल भाई को याद है? दानियाल भाई बता दीजिए। ज़बान का किनारा नियाब से सनाए तक के मसूड़ों से अदा होता है। क्या कह रहे हैं सऊद भाई? सही है इनका जवाब? कुछ आपके जहन में नहीं आ रहा? चले अब क्या कह रहे हैं? हाँ चले, मोहम्मद अहमद भाई बताएंगे। ज़बान का किनारा और अनियाब से सनाए तक के दांतों की जड़ से अदा होता है। जड़ से अदा होता है, मसूड़ से नहीं।
जड़ों को अकेले, मसूड़ों को अकेले, क्या करें? एक ही बात है, वही मसूड़े वही जड़ होती हैं, ठीक है? जवाब दुरुस्त है दानियाल भाई का, और आपका भी जवाब दुरुस्त है प्यारे बच्चे। आगे बढ़ते हैं, वाव को मिलाएंगे लाम से, वाव और जब लाम से मिलाएंगे लाम को हिलाना नहीं है, अलिफ के ऊपर है खड़ा ज़बर, इसलिए ये हो गया है हमज़ा, और खा का मखरज बताने जा रहे हैं सब मिलकर। हलक के ऊपर वाले से कौन कौन से अदा होते हैं हुरूफ? गैन खा, गैन खा या खा? अच्छा ये अहमद भाई खो होंठ ने कैसे करेंगे, कैसे आप बताएं? होंठ ऐसे गोल करेंगे खो, इतना थोड़ा ज़्यादा करेंगे या थोड़े? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अहमद भाई कर रहे हैं, दोबारा खो बगैर होंठ गोल किए, खो होंठ देखे मेरे गोल हुए, खो आपने ऐसे कर लिया, खो ऐसे नहीं करना, खो। अब किसी का नाम खालिद होगा, आप कहेंगे खालिद भाई, क्या कहेंगे? खालिद भाई ऐसे कहेंगे ना, तो क्या करना है? खालिद भाई, खालिद भाई अदा हो गया, खा भी अदा हो गया और गोल भी नहीं हुए। प्यारे बच्चे इस चीज़ का ख्याल रखना है। खालिद 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 सही है। खालिद होंठ गोल करके नहीं पढ़ेंगे। और आगे बढ़ते हैं, या साकिन से पहले जेर या मद्दा, और यहाँ पर आखिर में हो जाएगा कायदा। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है, मद्दे आरिज। प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है आपने अच्छे अंदाज से समझने की कोशिश की होगी। माशाअल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन, अब इन आयतों को दोहराते हैं, अच्छे अंदाज से पढ़ने की कोशिश करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अव आबाउनल अव्वलून, अहमद भाई की और सैयद गुलाम मुस्तफ़ा की आवाज़ भी बुलंद होनी चाहिए। अव आबाउनल अव्वलून, सैयद गुलाम मुस्तफ़ा से गलती होगी, क्या हुआ? उवा उवा करेंगे या अवा? अवा क्या पढ़ेंगे? अवा सही है। अव आबाउनल अव्वलून, कुल इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन, माशाअल्लाह सऊद भाई ने थोड़ा टाइम लगाया है। चले अब ये आयत पढ़ के सुनाएंगे कौन? सैयद गुलाम मुस्तफ़ा पढ़िए। रुक के नहीं पढ़ना भाई, एक ही सांस में। हुआ नहीं है, आवा। अच्छा ये आप उवा क्यों पढ़ रहे हैं? उवा कहाँ है? उवा तो होता अगर हमजा के ऊपर पेश होता, तो ये हमजा के ऊपर ज़बर, तो क्या पढ़ेंगे? आवा आवा क्या? आवा आबाउनल अव्वलून, पढ़िए। माशाअल्लाह। जी दूसरी आयत पढ़िए हमारे मोहम्मद अहमद भाई। कुल इन्नल अव्वलीना वल आखिरीन, अव्वलीना नून की ज़बर तो नहीं खींचना। वलीना वल आखिरीन, कुल इन्नल अव्वलीना वल आखिरीन, कुल इन्नल अव्वलीना वल आखिरीन। प्यारे बच्चे सबक कहाँ है ये बताइए पहले? मदनी कायदे पे या अम्मा पारे पे? अम्मा पारे पे। और आप कोशिश कर रहे हैं, चलो अच्छी बात है, कोशिश कर रहे हैं ना। नाज़रा कुरान पाक है, फिर तो आपको थोड़ा पढ़ लेना चाहिए ना। चले कोई मसला दोहरा नहीं पाए इस वजह से। चलें अब यही आयत कौन सुनाएंगे? दानियल भाई दूसरी वाली आयत सुना दी जल्दी से। कुल इन्नल अव्वलीन वल
ماشاء اللہ. اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی جانب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ. أوآباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين. قل إن الأولين والآخرين. اب بڑھتے ہیں ترتیل کی جانب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ. وآباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين. قل إن الأولين والآخرين. أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ. قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. وآباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين. قل إن الأولين والآخرين. قل إن الأولين والآخرين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. عظیم نہیں، عظیم کریں گے تو ضا زا سے بدل. صدق اللہ العظیم. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. اس لیے کہتے ہیں من جدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ ماشاء اللہ. بارک اللہ فیکم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. قائد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پر ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی بات اور خاص نصیب فرمائے. آمین. میرے بچے اس کے ساتھ وقت اپنے اگلے سیکنڈ ملنے کا، مگر اس سے پہلے آئیے آپ کی کچھ کالز اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جو کالز پلے کیجیے. تو میرا نام نعمان ہے، میں دلانی یار کان دس کر رہا ہوں. آج آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام ارشد تاریہ ہے، میں سیالکوٹ سے بول رہی ہوں. مجھے یہ کلام سنا دے. ایسے گنبد والے منظور دعا کرنا. جزاک اللہ خیرہ.
جی سبحان اللہ ماشاء اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام عائشہ تاریہ ہے. میں یا خان سے عسکری ہوں. آپ کے سوال کا جواب حضرت ابراہیم کس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. وعلیکم السلام. آپ کا بھی جواب درست ہے. سبحان اللہ. صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے بچوں اس کے ساتھ وقت ہوئے اپنے اگلے سیگمنٹ جانے پڑھنے کا. سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. پیارے بچوں ہم آگے اپنے سیگمنٹ بچوں کی محفل نعت میں. ہمارے سیگمنٹ میں ہوتے ہیں کچھ راؤنڈس. پیارے بچوں اپنے راؤنڈس کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیے ہم نوید بھائی سے کلام سنتے ہیں. جی نوید بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو. اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو. اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو. دو سوز بلال کا ملے درد رضا سا دو سوز بلال کا ملے درد رضا سا. سرکار عطا عشق ویسے کرنے ہو. سرکار عطا عشق ویسے کرنے ہو. اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات
शहर से काश अतार हमारा सरे शहर से काश दस्ते शहबत से ये चिट्ठी मिली हो दस्ते शहबत से ये चिट्ठी मिली हो काश तसव्वुर मदीने की गली हो और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ अब वक्त है अपने पहले राउंड की जान पढ़ने का। ये है शेर सुनाइए, ये है रैपिड फायर राउंड। आप दोनों टीमें इस राउंड के लिए तैयार हैं? जी शान भाई आवाज नहीं आ रही। जी हमजा भाई आप भी तैयार हैं? जी नवीद भाई, सईद भाई? जी जी चले प्यारे बच्चों, आइए अपना राउंड शुरू करते हैं। है शहद से भी मीठा सरकार का मदीना, क्या खूब महका महका सरकार का मदीना। जी टीम ए। हमको पसंद आया सरकार का मदीना, हमको पसंद आया सरकार का मदीना, क्यों गो ना अपना नारा सरकार का मदीना, क्यों हो ना अपना नारा सरकार का मदीना, हमको पसंद आया सरकार का मदीना। सुभान अल्लाह। जी टीम बी। हर समत रहमतों की बरसात हो रही है रहमतों का दरिया सरकार का मदीना। अच्छा नवीद भाई आप शेर तर्ज में सुना दें। चले चले कोई बात नहीं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। टीम ए। हर शहर से भी मीठा, हर शहर से भी अच्छा सरकार का, हर शहर से भी मीठा सरकार का मदीना, हर शहर से भी अच्छा सरकार का मदीना, शहर से भी अच्छा सरकार का मदीना, फाइव। हर शहर से भी अच्छा सरकार का मदीना, फोर। है शहद से भी मीठा सरकार का मदीना, क्या खूब महका महका सरकार का मदीना, ये शेर तो मैंने पढ़ा है। शहर से भी अच्छा सरकार का मदीना, थ्री, शहर से भी अच्छा सरकार, टू, वन। जी आप ना जवाब नहीं दे सके। टीम बी। अत्तार की दुआ है तकदीर में खुदाया, लिख दे फ़कत खुदाया सरकार का मदीना। दूसरा मिसरा दुरुस्त कीजिए। लिख दे फ़कत खुदाया सरकार खुदारा। खुदारा नहीं है। लिख दे फ़कत मदीना सरकार का मदीना। जी आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी तो प्यारे बच्चों, इसके साथ हमारे इस राउंड में टीम भी जीत चुकी है। सुभान अल्लाह। आइए हम हमजा भाई से कलाम सुनते हैं। जी हमजा भाई।
نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات گئے، نور پھیلا ہوا آج کی رات گئے، چاندنی میں گئے ڈوبے ہوئے دو جگہ، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جگہ، کون جلوہ نما آج کی رات گئے، کون جلوہ نما آج کی رات گئے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات گئے، مانگنے کا مزہ آج کی رات گئے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات گئے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رغمتوں کے خزینے چلے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رغمتوں کے خزینے چلے، سب کی منزل کی جانب سفینے چلے، سب کی منزل کی جانب سفینے چلے، میری سائم دعا آج کی رات گئے، میری سائم دعا آج کی رات گئے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات گئے، چاندنی میں گئے ڈوبے ہوئے دو جگہ، کون جلوہ نما آج کی رات گئے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آئیے ہم سعید بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ جی سعید بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے، دل مضطر
کیسے قرار آئے. ماشاءاللہ. آئیے ہم حسن بھائی سے کلام سنتے ہیں. جی حسن بھائی. صلی الحبیب صلی اللہ تعالی. سنتے گئے کہ باغشے میں صرف ان کی رسائی گئے. سنتے گئے کہ باغشے میں صرف ان کی رسائی گئے. سنتے گئے کہ باغشے میں صرف ان کی رسائی گئے. سنتے گئے کہ باغشے میں صرف ان کی رسائی گئے. سنتے گئے کہ باغشے میں صرف ان کی رسائی رسائی گئے. ان کی رسائی گئے. نو جب تو بنائی گئے. ان کی رسائی گئے. نو جب تو بنائی گئے. مچلا گئے کہ رحمت نے امید بندائی ہے. مچلا گئے کہ رحمت نے امید بندائی ہے. کیا بات تیری مجرم، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی گئے. سب نے صف باغشے میں للکار دیا غم کو. سب نے صف باغشے میں میرے آقا للکار دیا غم کو. اے بے قصو کے آقا، اے بے قصو کے آقا، اب تیری دہائی ہے. اے بے قصو کے آقا، اب تیری دہائی ہے. مطلب میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ. مطلب میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ. صرف ان کی رسائی گئے. صرف ان کی رسائی گئے. صرف ان کی رسائی ہے. صرف ان کی رسائی گئے. لو جب تو بنائی گئے. سنتے گئے کہ باغشے میں صرف ان کی رسائی ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اچھا حمزہ بھائی آپ یہ کلام سنا دیں. مدینے قافلے جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا. مدینے قافلے جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا.
کا گے مدینے میں مداور جو مصیبتیں کا گے مدینے میں مجھے بھی لوگ ستاتے ہیں میں بھی آؤں گا مجھے بھی لوگ ستاتے ہیں میں بھی آؤں گا غلام آپ کے جتنے غریب گو پھر بھی غلام آپ کے جتنے غریب ہو پھر بھی غلام آتے ہیں جاتے ہیں میں بھی آؤں گا غلام آتے ہیں جاتے ہیں میں بھی آؤں گا اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں اس کے ساتھ میں اس پروگرام کا اختتام پہنچا. انشاءاللہ ہم آپ سے ملیں گے اپنی اگلی ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. میں بہت سارا کھیلے گا, ہمیں دعا میں یاد رکھے گا. کڈس مندی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Islam for kids, for kids. آؤ بچوں Islam for kids, for kids. بچوں Seeking is kids. Seeking is kids. Islam for kids. بچوں کا مدنی چینل